نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، معاشرے میں اصلاح کا کام قرآن اس کو جس اصطلاح میں بیان کرتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہر امت کو ایک ممتاز حیثیت حاصل رہی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام دنیا جہان کے لیے تمہیں اس منصب امامت پر فائز کیا گیا ہے۔ منصب امامت پر فائز کرنے کا انعام جس شرط کے ساتھ وابستہ ہے وہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک معروف اور منکر والا فریضہ انجام دیتے رہیں گے اس وقت تک خیر امت رہیں گے، اور جب اس فریضے سے پہلو تہی کریں گے، چشم پوشی کریں گے، انحطاط کی طرف جائیں گے تو خیر امت نہیں رہیں گے۔ یہ وہ شرط ہے جس کی وجہ سے اس امت کو، یہ اسی امت کا معاملہ نہیں ہے، تمام امتوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار کے اندر جو ممتاز حیثیت دی۔ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس بھی یہ منصب امامت موجود تھا۔ یا بنی اسرائیل، خطاب کرتے ہوئے کہا یاد کرو میری اس نعمت کو، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا کی۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، یہ اتنا اہم کام ہے کہ قرآن پاک مومنوں کی صفات اور ان کے باہمی رشتے کے تعلق کے حوالے سے بیان کرتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، ایک دوسرے کی قرابت دار ہیں، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو جائیں، کیونکہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جو اس فریضے سے غفلت میں مبتلا ہو گئے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ۔ یہ لعنت جو انبیاء علیہ السلام نے ان لوگوں پر کی، کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو ان برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مثال کے طور پہ واضح کیا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اگر فریضہ کسی معاشرے میں انجام نہیں دیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں بگاڑ، انحطاط، حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے گی۔ سب لوگ جو کرنے والے ہیں، جو نہیں کرنے والے، سب برباد ہو جائیں گے۔ اور اس کی مثال دی کہ ایک بحری جہاز جس میں کرہ اندازی کے ساتھ ہر ایک کو اپنی اپنی سیٹ مل گئی، کچھ نچلی منزل پر ہیں، کچھ اوپر والی منزل پر ہیں۔ اب نچلی منزل والے
اوپر والی منزلوں کو کوئی تکلیف دیے بغیر اگر اپنے منزل کے فرش میں سوراخ کر کے پانی حاصل کرنا چاہیں اور یہ کام کرتے ہوئے اگر اوپر والے جو دیکھ رہے ہیں جنہیں پتہ لگ جائے اور اس کو منع نہ کریں تو صرف نیچے والے ہی نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال واضح کرتی ہے کہ یہ فریضہ جو ہے وہ کسی کو برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف رغبت لے کر جانا، یہ صرف ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ میرے لیے، میری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، کل کے لیے۔ آج میں نیک ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن اگر میں کسی کو نہیں روکتا، نیکی کی طرف اس کی غلبے کی جدوجہد نہیں کرتا، تو ہو سکتا ہے کہ آج میں استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جو ارد گرد کا ماحول ہے یہ مجھے کسی ایسی ڈھلوان پہ لے جائے کہ جہاں میں رکنا بھی چاہوں تو پھر میں نہیں رک سکوں گا۔ برائی جب عام ہو جائے گی، خیر جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا، تو کسی ایک فرد کے لیے خیر پر قائم رہنا ناممکن ہوتا چلا جائے گا۔ ماہ رمضان المبارک ایک بہترین مثال ہے۔ ادھر چاند نظر آتا ہے، ادھر پوری دنیا اسلام کے شب و روز بدل جاتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، ٹریفک کا نظام بدل جاتا ہے، مرد عورت بچے کھانا پینا بالکل۔ کس وجہ سے؟ سب لوگ اس کام میں آ گئے۔ سب لوگ اگر نہ آئے اس نیکی کے کام میں، اور ذرا تصور کیجئے کہ رمضان کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوتی کہ بس 30 روزے رکھنے ہیں، جب مرضی جب چاہے روزے رکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ روزے نہیں پوری کر سکتے تھے۔ کسی نے کہنا تھا میں گرمیوں میں روزے رکھوں گا، کوئی کہتا میں سردیوں میں رکھوں گا، کوئی کہے گا کہ میں نے دن کے اوقات میں جو ہے نا وہ گرمیوں میں بڑا کام کرنا پڑتا ہے اور سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ہر طرح کے، عورت کہے گی، بیوی کہے گی، بچے کہیں گے ہم چھٹیوں میں کریں گے، کوئی روزے پورے نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایک چاند نظر آنے پہ پوری اجتماعیت، ایسی اجتماعیت، تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، وبائیں ہوں، حتیٰ کہ فلسطین اور عراق اور کشمیر جہاں جنگ بارود پھٹ رہا ہے، وہاں پر بھی لوگ روزے اتنی آسانی کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ دوائیوں کے بجائے اگر پرہیز کر سکتے ہو تو مجھ جیسا بھی کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر بلڈ پریشر کی دوائی چھٹ سکتی ہے تو پرہیز بڑا کافی ہے، اور مجھ سے ہوا۔ اس نے کہا عظیم صاحب پھر آپ نے صبح اتنا پانی پینا ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت پہ کھانا کھانا ہے، یہ کھانا کھانا ہے، یہ نہیں کھانا۔ اس نے مجھے محنت پہ لگا دیا۔ یقین کریں زندگی کا معاملہ ہے، مجھے پتا ہے کہ آج بلڈ پریشر ہے، کل شوگر ہوگی، پرسوں ہارٹ اٹیک ہوگا، سارا کچھ معلوم ہونے کے بعد میرے جیسا آدمی 2 مہینے کے بعد گیا اور ڈاکٹر حسن البنا کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ محنت نہیں ہو پا رہی، آپ کوئی گولی دے دیں تو شاید میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے۔ یہ جو اجتماعیت ہے، نیکی کے لیے ایک پوری وابستگی ہے، سارا کچھ اکٹھے ہو جانا ہے، ایک اجتماع میں چلے آنا ہے، سب۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک اجتماعی ماحول نیکیوں والا بنتا ہے تو نفس کی اکساہٹوں کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا، شیطان کی شرارتیں بند ہو جاتی ہیں، ماحول کی کثافتیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نیکی کے لیے مل جل کر کام کرنا نیکیوں کو آسان تر کر دیتا ہے، جس کی مثال میں نے آپ کو رمضان کے روزوں کی صورت میں رکھی ہے۔ بڑی سے بڑی فوج کو جو ڈسپلنڈ ہے، اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ کل سے تمہاری اوقات تبدیل کیے جا رہے ہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے ڈرل کرنی ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، منظم ترین فوج بھی اگر کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے۔ اور جس آسانی کے ساتھ امت مسلمہ ایک چاند نظر آنے پہ اپنا سارا کچھ تبدیل کر دیتی ہے، وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ کام اتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کی طرف قرآن اور احادیث میں جو بیان کیا گیا، آدمی ایک دفعہ تو اسے
پڑھ کر کانپتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تم پر ایک ایسا عذاب نازل کر دے گا جس میں تم جتنی دعائیں مانگو گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے تو دعا کے لیے کہا نا کہ میں تو تمہاری شگر جان سے بالکل قریب ہوں، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا، تم میری طرف منہ کرو میں تمہاری طرف آگے بڑھوں گا، تم ایک قدم اٹھاؤ میں دوڑ کے آؤں گا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں بن جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ رب العالمین ہے، وہ رحیم ہے، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ نیکی کی ترغیب اور برائی کے راستے کو روکنے کی کوشش نہیں کرو گے تو ایک ایسا عذاب، وہ عذاب کیا ہے؟ وہ کوئی وبا نہیں ہے، وہ کوئی زلزلہ نہیں ہے، وہ کوئی سیلاب نہیں ہے۔ اللہ کی عذاب کی یہ بہت ساری نشانیاں، لیکن یہ والا عذاب کہ تمہاری کوئی دعائی قبول نہیں ہوگی، مانی نہیں جائے گی۔ دعا کیسی چیز ہے جو آج قبول ہو جاتی ہے، اس پہ ہم آج بہت خوش ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی۔ جو قبول نہیں ہوتی اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا اللہ کے رسول نے کہ جب وزن تولے جا رہے ہوں گے تو پلڑے آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، اور نیکی کے پلڑے میں آ کے ایک وزن آئے گا اور نیکی کا پلڑا جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گا نیکی، اور اللہ کے سامنے وہ بندہ عجیب اس کی حالت ہوگی کہ میرے سارے وزن میرے سارے اعمال تو آ گئے، یہ اب نیکی کا آخری پلڑا آ کر گرا ہے، یہ کیا تھا؟ تو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعائیں تھی جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آج تمہیں نیکی اور اجر کی صورت میں عطا کر دی گئی ہیں۔ اور اس وقت وہ بندہ کہے گا کاش ہے میرے مالک میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور وہ سب کچھ مجھے آج اجر کی صورت میں مل جاتا۔ تو ان دعاؤں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس معاشرتی اصلاح کا اور معاشرتی بگاڑ کے لیے کوشاں نہیں ہوگے تو وہ نعمت جو دعاؤں کی صورت میں نے تمہیں دے رکھی ہے وہ بھی چھین لوں گا۔ غضب یعنی بعض ایسے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں آدمی کی بہت ساری کوششیں ضبط ہو جاتی ہیں، زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں، صفر ہو جاتی ہیں، جسے قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم، کہ میں تمہارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں۔ تو ان حبطت اعمالہم میں سے ایک یہ عمل ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیا جائے اور اس کے بجائے اور بہت کچھ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ جو بہت کچھ تم کر رہے ہو وہ ضائع کر دے گا، اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، اس کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ وہ بات جو ایک حدیث میں بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بستی کے بارے میں موت کے فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ تم اس کو اٹھا کر اس اہل بستی کے اوپر الٹ دو، عذاب۔ تو فرشتہ عرض کرے گا کہ یا رب العالمین، اس بستی کے اندر ایک ایسا انسان بھی رہتا ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے وقفے کے اندر بھی تیری سرکشی نہیں کی، کوئی آنکھ جھپکنے میں بھی وہ تیری یاد سے غافل نہیں ہوا، آنکھ جھپکنے میں بھی اس نے تیرے ذکر کو نہیں چھوڑا، اس تیرے ذکر تیری عبادت تیری بندگی میں اس نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ وہ بندہ ایک رہتا ہے اور پھر بھی آپ حکم دے رہے ہو کہ میں اس بستی کو عذاب کی صورت میں اہل بستی پر الٹا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دیا جائے گا کہ سب سے پہلے اسی کے اوپر دے مار، جو گھر میں بیٹھا ہوا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، لیکن ارد گرد جو اس کے حالات ہو رہے ہیں اس سے وہ بالکل غافل ہے۔
ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے اندر، ابو الحسن علی ندوی. یہ علی میاں جنہیں کہا جاتا ہے. دعوت و عزیمت کی ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت بڑا لٹریچر ہے. ایک وقت میں جماعت اسلامی کے قریب آئے، پھر تبلیغی جماعت کے اندر بھی گئے، پھر کچھ تھوڑا سا انہوں نے جماعت سے بھی اختلاف کیا. وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان 5 وقت کے نمازی ہو جائیں بلکہ تہجد گزار بھی بن جائیں. ہندوستان کے تمام مسلمان 5 وقتہ نمازی ہی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی بن جائیں، لیکن اگر ان میں سیاسی بیداری نہیں آئے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندوستان کی مسجدوں پر دروازوں پر تالے پڑ جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھ سکیں گے. سیاسی شعور، سیاسی بیداری، ایک دوسرے کے لیے ہمت اور جستجو اور کوشش اور کاوش، راہ حق کے اندر جد و جہد. ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ معاشرتی اصلاح کا اور بگاڑ کو روکنے کا کام کتنا اہم ہے، اور اس کے بعد پھر بہت سارے اور کام نتیجہ خیز ہو سکیں گے. اور اگر یہ کام نہیں ہوگا تو پھر چاہے تبلیغ کا کام ہو، قرآن و حدیث کی تعلیم کا کام ہو، مسجدیں بنانے کا اور مدارس بنانے کا، اور اگر وہ اصلاح والا، نیکی والا، معاشرے کو ٹھیک کرنے والا، بگاڑ کو روکنے والا وہ کام نہیں ہوگا تو وہ سارے اعمال حبطت اعمالہم کے ضمن میں ضائع ہوتے چلے جائیں گے، اور معاشرہ آہستہ آہستہ نقطۂ انجماد کی طرف جا کر ختم ہو کر رہ جائے گا. معاشرہ کیا ہے؟ اصل میں مل جل کر رہنا. معاشرہ اجتماعیت، ایک اجتماعیت ہے جسے کہا جاتا ہے حیوانی اجتماعیت. جانور بھی مل جل کر رہتے ہیں، جنگل میں رہتے ہیں، ہم بستیوں میں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں. جانوروں کی اجتماعیت کا نقطہ ہے کہ بقائے نسل، اپنی نسل کو جو ہے نا وہ جاری رکھنا، اور جان کا تحفظ. بھیڑیں بھی اکٹھی رہیں گی تو بھیڑیے کا مقابلہ کر سکیں گے. ہرن اکٹھے رہتے ہیں تو شیر اور چیتے کو کہیں نہ کہیں وہ اپنے سے دور رکھ لیتے ہیں. تو بقائے نسل اور اپنی جان کا تحفظ جو ہے وہ اجتماعیت کی جان ہے. لیکن اگر یہ صرف بقائے نسل اور جان کا تحفظ رہے تو یہ معاشرہ حیوانی معاشرہ رہے گا. لیکن اگر حیوانی معاشرے کو یا حیوانی اجتماعیت کو انسانی معاشرے یا انسانی اجتماعیت میں تبدیل کریں گے تو پھر یہ ہے کہ بقائے نسل اور جان کے تحفظ میں ایک تنوع آ جاتا ہے. تنوع یہ کہ آپ کا معیار زندگی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی چیزیں مل جائیں گی. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اگر آپ اکیلے رہ رہے ہیں، دریا سے پانی پئیں گے، آپ کو نمک اور تیل نہیں ملے گا، باقی ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ جمع ہو جائیں گے تو آپ کو کہیں سے تیل بھی آ جائے گا، کہیں سے نمک بھی آ جائے گا، باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. آہستہ آہستہ اس اجتماعیت کا اور اس معاشرے کا معیار بلند ہونا شروع ہو جائے گا. صرف کھانا پینا نہیں، اچھا کھانا، بہترین کھانا، اس سے زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ کرنا، یہ ایک چیزیں ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ جو تنوع ہے یہ بھی جان کا عذاب بن جائے گا. اگر اجتماعیت جو ہے وہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے ہوگی، جان، مال اور بقائے نسل کو تنوع کے انداز میں جو ہے وہ کیا جائے، جو پورے مغرب کا فلسفہ ہے، جس میں مذہب کو جو ہے وہ نکال دیا گیا. اس تنوع میں کیا ہوتا ہے؟ اس تنوع میں یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کا کھانا 3 میں تبدیل ہو گیا، 3 وقت کا کھانا اور بہت ساری چیزوں میں تبدیل ہو گیا، مشروب طرح طرح کے آ گئے. رات کے وقت آج کل آپ کہیں پر بھی چلے جائیں تو پانڈا آپ کو نظر آئے گا. میں بھی اپنے گھر کے دورہ کر کے آتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرے بچوں نے بھی جو ہے نا وہ رات کو آرڈر دے دیا ہوا. بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، اشتہار بھی کیا خوبصورت ہیں. میں نے میکڈونلڈ کا ایک اشتہار دیکھا. یہ دیکھیے حیوانیت جو ہے اگر اس تک محدود رکھا جائے گا
تو وہ انسانی معاشرے کو کہاں پر لے جائے گی؟ اس اشتہار کی زبان تھی مڈ نائٹ میڈنس، بائی ون گیٹ ٹو، رات کا پاگل پن، ایک خریدو اور دو حاصل کرو۔ اب یہ بچے پڑھ رہے ہیں، نہیں بھی پڑھ رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ 12 سے بج کر 1 پہ جائے گی سوئی تو اس وقت آرڈر دیں گے تو وہ پیزا اور وہ برگر جو پہلے جو ہے وہ 4 روپے کا آتا تھا آج 2 روپے کا مل جائے، کھانے پہ لگا دیا۔ کسی نے کہا جتنا کھانا کھائیں گے، جتنے ہوٹل ہوں گے، جتنا پیزا اور جتنی ساری چیزیں آئیں گی، چند سالوں کے بعد اتنی ہی میڈیکل سٹور اس معاشرے میں کھلنے شروع ہو جائیں گے، اتنے ہی اسپتال بننے شروع ہو جائیں گے۔ ایک ادیب گزرے ہیں جنہوں کا ایک جملہ میں نے خود کان سے سنا کہ جب یہ مڈ نائٹ میڈنس کی طرف انسان معاشرہ جانا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو میڈیکل والی بات تو میں نے خود سوچی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو انہوں نے کہی، اشفاق احمد، انہوں نے کہا کہ اتنے ہی کہبہ گری شروع ہو جائے گی، جو کھانے کے یہ لت اور نت نئی چیزیں، صرف پیٹ بھرنا نہیں، انہوں نے کہا جی یہ معاشرہ، اور یہ واقعی چیز اگر آپ مغرب میں جا کے دیکھ لیں، وہ ساری چیزیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، ہندوستان میں آ رہی ہیں، تو یہ کس طرح سے پوری سوسائٹی کو اپنے پنجے میں شکار کر رہی ہیں، بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، بگاڑ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یہ سارا ہماگیر قسم کا بگاڑ، کیونکہ معاشرہ جو ہے اس میں سب سے پہلے اعتقاد تبدیل ہوتا ہے، ایمان، اعتقاد، پھر روایت تبدیل ہوتی ہے، پھر نظریہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ سے کچھ آنی شروع ہو جاتی ہے چیز۔ کس طرح سے یہ بگاڑ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دم سے ایسے نہیں ہوتا کہ کسی برائی کو اچھائی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کے دور میں مغرب کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا، جنسی اباحیت ہے، عریانی ہے، ہم جنس پرستی ہے، مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، کہاں سے؟ اعتقاد تبدیل ہوا ان کا، کہ مرد ان کا دائرہ زندگی کچھ اور ہے، عورت اس کا دائرہ زندگی کچھ اور ہے۔ اس اعتقاد کو تبدیل کر کے انہوں نے کہا نہیں، یہ مرد اور عورت ایک ہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں سے یہ اعتقاد تبدیل ہونا شروع ہوا۔ یہ اعتقاد پھر جاتا ہے فیسٹیول کی صورت میں۔ فیسٹیول، سال میں ایک دن منانا ہے، آزادی اظہار کا دن منانا ہے، اپنی مرضی کا دن منانا ہے، عورتوں کا دن منانا ہے۔ پھر یہاں سے ایک دن سے آہستہ آہستہ یہ میلے اور ٹھیلے کی طرف جاتا ہے، اور اگر اسے نہ روکا جائے تو پھر اور آگے بڑھ جاتا ہے، اسے اور نہ روکا جائے تو پھر یہ اپنے لیے ماحول میں سے ایسی طاقت کشید کر لیتا ہے کہ وہ طاقت قانون کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ ریاست کو قانون بنانا پڑتا ہے کہ بس اپنا جسم اپنی مرضی، اور اپنی مرضی سے آزادی اظہار، اور اپنی آزادی اظہار سے کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر مرضی سے مرد اور خواتین آپس کے اندر ازدواجی تعلقات پیدا کر لیں تو وہ زنا کی تعریف سے نکل جائے گا، بس وہ آزادی اظہار میں آ جائے گا، جو آج بھی پاکستان کے اندر مختلف گوشوں سے کوششیں کر کے کسی نہ کسی نتیجے پر وہ پہنچا چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی معاشرے کا ضمیر زندہ ہے، وہ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ اگر یہ رکاوٹیں کھڑی نہ ہوں، اس بگاڑ کو نہ روکا جائے، تو آئندہ ہماری نسلوں میں یہ بگاڑ رہے گا ہی نہیں، یہ برائی نہیں رہے گی، اس کو ایک انسانی ضرورت تصور کر لیا جائے گا، اس کے ساتھ کوئی لان تان نہیں ہوگی، اس کے اندر کوئی کراہت کا پہلو نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں پوری کراہت کا پہلو ہے،
ایک مجلس کے اندر میں گیا اور وہاں پر میرے ساتھ ایک سردار صاحب تھے، لاہور میں رہنے والے تھے، ولیمے کی مجلس تھی، ہم جا کے بیٹھے تو وہ سردار صاحب کو دیکھتے ہوئے، وہ ان نون مطلب ایک ہمارے کوئی ایسے جماعتی حلقہ نہیں تھا، وہ سردار صاحب کے بھی دوست تھے، میرے بھی دوست تھے، تو اس مجلس کے اندر لوگوں نے گفتگو کرنی شروع کر دی کہ یہ انڈیا سے آئے ہوں گے تو انڈین فلموں کا ذکر شروع ہو گیا، وہ فلاں کی فلم کیسی ہے اور وہ کیسی ہے اور ایسی اور ویسی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو فلموں سے تعلق تو میرا نہیں اور نہ میں کو پسند کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سب لوگوں سے سوال کیا کہ اچھا آپ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، تفریح کا ذریعہ ہے، تو کیا 2-2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی فلم کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی تفریح کر لی، آپ کی کوئی جسم ہلکا پھلکا ہو گیا، اعصاب آپ کے پرسکون ہو گئے، آپ کی روح کے اندر کوئی تازگی اور فرحت پیدا ہو گئی؟ ہر آدمی نے کہا کہ نہیں، ہم فلم دیکھنے کے بعد یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اعصاب تلے گئے، ہمارے اندر ایک بے چینی، ایک اضطراب۔ میں نے کہا اگر یہ تفریح ہے تو پھر آپ کے اندر کوئی راحت اور فرحت کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں، بنیادی طور پہ وہ کراہت ہے جو وہ شعور اور لاشعور کے اندر جو ہے نا وہ موجود تھی، لیکن اس کی فکر نہیں کر رہے تھی۔ اب یہ کراہت بھی اگر ختم ہو جائے گی، اگر کچھ لوگ اس کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے، بیان نہیں دیں گے، جلسہ جلوس نہیں کریں گے، مظاہرہ نہیں کریں گے، تو وہ حتیٰ کہ ایک انسانی وصف بن جائے گا، وہ خصوصیت بن جائے گی، وہ ایسی خصوصیت بن جائے گی کہ مغرب کے اندر ماں اور باپ خیال کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے، ہمارے بیٹے کا کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے، اس کو کسی سائیکالوجی کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، یہ شائع ہے، یہ کوئی شرمندگی ہے، یہ کیا ہے، وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ وہ برائی جو مغرب کے اندر بھی ایک برائی تھی، لیکن نارمز تبدیل ہوئے، روایت تبدیل ہوئی، اعتقاد تبدیل ہوا، قانون نے اس کے لیے مواقع پیدا کر دیے، عدالتیں چپ کر گئیں کہ من مرضی سے جو چاہے آپ کر سکتے ہیں، اسکول اور کالج اور خاندان کے جو ادارے تھے اس نے ڈھیر ڈال دیے، وہ ناکام ہو گئے، اور وہ برائی بالآخر ایک امتیاز اور ایک خصوصیت کے دائرے میں پہنچ جاتی ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا کیوں نہیں ہوا، اور اس کے اندر کوئی ٹیر ہے، ٹیر جو ہے وہ وہاں نہیں ہے، معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تصور کریں کہ یہ آج دین کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ قومیں جو تباہ و برباد ہو گئی، جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے وہ چھوڑ دیا، چھوڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 کہ اللہ کی ہدایت کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ ایسی قوموں کو عذاب کے ذریعے مٹا دیتا ہے، پھر نئی قومیں کو شروع کرتا ہے۔ کچھ قومیں جزوی طور پہ اللہ کی ہدایت سے منہ موڑتی ہیں، کچھ چیزوں کو مانتی ہیں اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ فکر تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کی کچھ چیزوں پر تو تم نے بالکل آنکھیں کھلی رکھی اور کچھ چیزوں پر تم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ یہی مرض اس امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کی تو بڑی فکر کی ہوئی ہے، اور اس پر ہمارا پورے کا پورا معاشرہ متحرک ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزوں پر ہم نے غفلت۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا، موٹر وے کے اوپر ایک حادثہ ہوا، ایک عورت کی رات کے وقت بے حرمتی ہوئی، مینار پاکستان کے اندر ایک ٹک ٹاکر کی جو ہے نا وہ بے حرمتی ہو گئی، پورا پاکستان حرکت میں آ گیا، پریشان ہو گیا، ٹاک شوز، اخبارات، جب تک ملزم گرفتار نہ ہو گئے لوگوں کو سکون نہیں آیا۔ بہرحال ایک ضمیر زندہ تھا، ایک حد تک یہ زندہ ہے۔ وہ موٹر وے کے واقعے کے بعد جماعت اسلامی نے ایک مہم شروع کی سود کے خلاف، اور وہ مہم کارکن بھی نہیں اٹھا سکے، عام لوگوں نے تو کیا اٹھانا تھا، جتنے پوسٹر بینر ہم نے بنائے لگائے بس وہی ہم لگا سکے،
نہ حلقوں نے اس کی فکر کی، نہ کارکنوں نے فکر کی، عوام نے کیا فکر کرنی تھی؟ اب یہ دو برائیاں ہیں، ایک موٹر وے کے اوپر اور ایک مینار پاکستان، دوسری طرف اسٹیٹ بینک کا گورنر کہہ رہا ہے کہ اب سود 10% نہیں 12% ہوگا، حکومت کہہ رہی ہے 13% نہیں، انفلیشن اب یہ ہوگی اور وہ ہوگی اور 15% پہ لے جائیں گے، کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی۔ سود کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، حدیث کہتی ہے کہ یہ ایسی ہی کراہت ہے کہ جیسے تم اپنی ماں کے ساتھ برا فیل کرو، وہ تو ایک عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ جو فرق پیدا ہو گیا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اچھا یہ فرق آہستہ آہستہ پھر اور جگہوں پر بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر مرضی کے ساتھ زنا کرنے کے اوپر بھی کوئی اضطراب اور بے چینی نہیں پیدا ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوسائٹی کو ہم نے کس طرح سے تبدیل کرنا ہے، اور اس تبدیلی کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ دین صرف مسجد اور قرآن اور کلمہ اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، یہ پورا زندگی کا نظام، یہ پورا دین ہے۔ جب تک معیشت، معاشرت، سیاست، عدالت، ہر چیز دین کے مطابق نہیں ہوگی، یہ بگاڑ جو ہے وہ معاشرے کے اندر آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اس تصور کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تصور اب خود ہمارے اندر بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الخدمت کے لیے لوگ اپنی جیبیں نکال رہے ہیں، نماز کے لیے لوگوں کو کہا جائے آ جاتے ہیں، لیکن جب لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی وومن پروٹیکشن بل کے اوپر احتجاج کرنا ہے، سود کے خلاف جلسہ کرنا ہے، حکومت کی قانون سازی کے خلاف دھرنا دینا ہے، تو ہمارے اپنے کارکن سمجھتے ہیں کہ اس دھرنے، جلسے اور پروگرام کے لیے پیسے دینا، وقت دینا، دھرنے میں جا کر وہاں پر وقت لگانا، پتہ نہیں نیکی کا فرشتہ اسے پلڑے میں نیکی کے ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا۔ ہم خود کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ساری جدوجہد جو بگاڑ کو روکنے کے لیے ہے، ہر شعبہ زندگی میں دین کے آگے لینے کے لیے ہے، تو یہ کوئی نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ خود ہمارے ہاں نیکی کا تصور جو ہے وہ محدود ہو کر رہتا چلا جا رہا ہے کہ بس کلمہ ٹھیک کر لیا جائے، نماز ٹھیک کر لی جائے، روزے اور زکوٰۃ اور حج، یہ امامت ٹھیک کر لی جائے۔ یہ چھوٹی امامت ہے جو مسجد اور مدرسے والی امامت ہے۔ وہ جو امامت کبریٰ ہے جس نے پورے شعبہ زندگی کے اوپر اپنی گرفت رکھی ہوئی ہے، جب تک اس امامت کبریٰ کے بگاڑ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اصلاح معاشرہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اصلاح معاشرہ کے لیے جماعت اسلامی کے لاہ عمل میں تیسرا جز یہ ہے۔ پہلا جز یہ تھا کہ تطہیر افکار اور تعمیر افکار تھا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لٹریچر، صالح افراد کی تنظیم اور تربیت، اور پھر اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کے اندر اجتماعی ماحول کو تبدیل کرنا، سوسائٹی کے ہر طبقے کو اس کی اصلاح کرنا، اور کارکنوں کو تقسیم کرنا کہ وہ مختلف حلقوں کے اندر جائیں اور جا کر کام کریں، مزدوروں میں جا کے کام کریں، کسانوں میں جا کر کام کریں، طالب علموں میں جا کر کام کریں، ہر معاشرے کے طبقے کے اندر پہنچ کر یہ کام کریں۔ اور جب وہ یہ کام کریں گے، نیکی کی طرف لانے کا، برائی کو روکنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طبقے کے حقوق کی بھی فکر کریں۔ مزدوروں میں جائیں تو جہاں اشتراکیت کے جراثیم کو روکنا ہے، وہاں مزدوروں کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب یہ سارا کام ہر شعبہ زندگی میں آپ کریں، ڈاکٹر اپنے طبقے کے اندر کریں، پی ایچ ڈیز اپنے طبقے کے اندر کریں، لیکن اس پورے کام کے دوران اگر ہم دعوت اور اصلاح والا کام چھوڑ دیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ چیز بہرحال ہمارے مرکزی مضمون کے طور پر رہنا چاہیے۔ اصلاح احوال کرنا ہے، ذہنی، اخلاقی اور عملی تزکیہ اور تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے مورچوں پہ لوگوں کے مسائل حل کر دیں، طلبہ کے مسائل حل کر دیں، مزدوروں کے مسائل حل کر دیں، کسانوں کے مسائل حل کر دیں کہ انہیں گنے کی کاشت پر فوراً پیسے مل جائیں، فیکٹریاں ان کو پیسے دینے شروع کر دیں، مزدوروں کو کہا جائے کہ ان کو بونس جو ہے نا وہ ادائیگی شروع کر دیں، طلبہ کو کہا جائے کہ اچھا جی ان کی فیسیں کم کر دی جائیں، لیکن اگر ان تمام شعبوں میں کام کرتے کرتے وہ جو بنیادی کام ہے
اگر وہ ہم نے چھوڑ دیا، اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو حبطت اعمالہم، وہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ ہے خطبات کی صورت میں، دینیات کی صورت میں، شہادت حق کی صورت میں، بنا اور بگاڑ کی صورت میں۔ جب تک اس دعوت کو ہر شعبہ زندگی میں نہیں پہنچائیں گے، اور یہ دعوت کیا ہے کہ یہ خطبات اور دینیات پڑھنے کے بعد میرے جیسا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کتابوں کے اور اس دعوت سے پہلے میں ایک عام مسلمان تھا، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہو گیا، بائی چانس مسلمان تھا، لیکن جب میں نے یہ کتابیں اور دعوت ہضم کر لی تو میں بائی چوائس مسلمان ہوں۔ بائی چوائس مسلمان ہونا وہ ایک زندگی کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ایسی تبدیلی جو پھر امر بالمعروف کے لیے اس کو ابھارتی ہے اور بگاڑ کے سامنے اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرو، اس کو دل سے برا جانو، اسے زبان سے برا جانو، اور ضرورت پڑے تو اپنی منظم طاقت کے ذریعے اس برائی کے قلع کامے کے لیے ایک اجتماعی دباؤ کو جو ہے بروئے کار لایا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔